جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ صاحب سمیع بصری مجھے بتا دیں اگر سارا کچھ سیٹ اپ ہے تو پروگرام کا آغاز کریں۔ جی سر صاحب، آپ کر سکتے ہیں اسٹارٹ۔ جی آج کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ماہانہ اجلاس و جلسہ سیرت النبی ہے۔ پروگرام کے آغاز کے لیے تلاوت قرآن کریم کے لیے میری درخواست ہے عزیز افراز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیاتاً غالب کر دے، اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے ہیں۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ اللہ ہی سے فضل و رضا چاہتے ہیں۔ سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے، یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کمپل نکالے، پھر اسے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائے، کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے۔ اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔
اب اس کے بعد نظم کے لیے مکرم بلال احمد صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیغمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے۔ پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پہ ہر ایک نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے۔ وہ یار لا مکانی، وہ دل برے نہانی، دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے۔ وہ آج شاہ دین ہے، وہ تاج مرسلین ہے، وہ طیب و امین ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا،
وہ میل کا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ ایک بات کی طرف توجہ میں دلاتا جاؤں، عمومی طور پر ہر ایسے جلسے میں توجہ دلا دی جاتی ہے تاکہ یاد رہے۔ آج کا جلسہ چونکہ سیرت النبی کے حوالے سے ہے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متعدد بار مختلف جگہوں پر بولا جائے گا، تو ہر لمحہ پہ ہر موقع پہ اونچی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ضرور کہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تاکہ سب کے وہ بات علم میں رہے۔ اب اس کے بعد میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا محترم ربی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر نصائح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آج سے قریباً 4000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ عرب کے صحرا میں خانہ کعبہ کی دیواریں اثر نو بلند کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ دعائیں کی۔ وہ کیا ہی پاکیزہ ماحول تھا جبکہ باپ معمار اور معصوم بچہ مزدور بنے ہوئے اپنے رب کی محبت میں سرتاپا سرشار ایک ایک اینٹ عاجزانہ دعاؤں کے ساتھ رکھ رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے اور دعاؤں کے علاوہ اپنے رب سے ایک ایسی دعا بھی مانگی جو دعا اس سے پہلے کسی انسان نے کسی انسان کے لیے نہ مانگی تھی۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے شروع میں، وہ وہی دعا ہے جو انہوں نے اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہوئے مانگی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 ہے، اور دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں ایک رسول مبعوث فرما جو کہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے اور انہیں پاکیزہ کرے، سپاک صاف کرے، یقیناً تو غالب بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے۔ وہ وقت گزر گیا اور نہ تو حضرت ابراہیم زندہ رہے اور نہ ہی حضرت اسماعیل، بلکہ ان کی کتنی ہی نسلیں یکے بعد دیگرے اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔
دنیا والے توحید اور خدا پرستی کے ان اسباق کو بھلا بیٹھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انہوں نے قائم فرمائے تھے۔ دیوار کعبہ کے پاس کی ہوئی وہ مقدس دعائیں کسی کو یاد نہ رہیں جن میں خدا تعالیٰ سے ایک عظیم الشان رسول کی بعثت کی التجا کی گئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا نہ تو اپنے بندے ابراہیم کو بھولا تھا نہ ان کی پاکیزہ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی دعاؤں کو۔ بس اس وقت جب کہ شرک نے دنیا پر خوب اپنا تسلط جما لیا، حتیٰ کہ توحید کے مرکز خدا کے پہلے گھر پر بھی بتوں نے اپنا قبضہ کر لیا اور خدائے واحد کی بجائے حبل اور لات اور منات کی پرستش ہونے لگی، عین ظلم کی اس انتہا کے وقت جب فساد پھیل گیا، خشکی پر بھی اور تری پر بھی، اور دنیا رشد و ہدایت سے خالی ہو گئی، سرزمین عرب نے ایک عجیب تر ماجرا دیکھا، اور عرب کے زمین و آسمان اس بات پر گواہ ٹھہرے کہ دعائے ابراہیم کا ایک ایک لفظ مقبول ہوا۔ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ آیا اور غار حرا سے توحید کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نور کی کرنیں بکھیرتا ہوا طلوع ہوا۔ وہ آسمان ہدایت کا بادشاہ آیا، وہ دنیائے رشد کا مزکی پیدا ہوا، وہ نبی آیا جس کی طرف بائبل نے اس عظمت و جلال کی وجہ سے وہ نبی کہہ کر اشارہ کیا۔ قدوسیوں کا وہ شہنشاہ جلوہ افروز ہوا جس کی محبت کے گیت داؤد نے اپنی زبور میں گائے۔ مسدس حالی میں لکھا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، فقیروں کا ملجا، اسیروں کا ماوا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا کا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا خوف ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آج میں اسی مقدس وجود کے ذکر کے لیے آپ کے سامنے ہم نے جلسہ منعقد کیا ہے، جس کی قوت قدسیہ نے دنیا کو عجیب اور بے مثل کام دکھائے اور زمان و مکان کے فاصلے اس کی پاک کر دینے والی قوت کے سامنے بے حقیقت ہو کر رہ گئے۔ کچھ ایسے رنگ میں اس نے خدائے حمید کی تحمید و تقدیس کی کہ فرشتوں کی تحمید و تقدیس اس کے سامنے ماند اور پھیکی پڑ گئی، اور وہ سرنگوں اپنی لا علمی کا اقرار کرنے لگے۔ کچھ اس شان اور عجیب قوت کے ساتھ بنی نوع انسان کو علائشوں سے پاک کیا کہ ہزاروں لاکھوں نفس کے بندوں کو رب العزت کے بندے بنایا، قدوسیوں کی صف میں لا کر کھڑا کیا۔ وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ اس کی قوت قدسیہ نے مادر زاد اندھوں کو شفا بخشی، اور اچانک دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ دیکھنے لگے ہیں۔ پیدائشی بہروں اور گونگوں کو قوت سماعت و گویائی عطا کی، اور مان وہ سننے اور بولنے لگے۔ لولوں اور لنگڑوں کو اس کے دست شفا نے اچھا کر دیا، اور تیز رو توانا قدموں کے ساتھ وہ روحانی بلندیوں کی طرف دوڑنے لگے۔ صدیوں کے بیمار ہزار آزار لیے ہوئے اس کے پاس آئے، اور دیکھو کہ اس کی ایک جاں بخش نظر سے اچھے ہو گئے۔ وہ جس کی دست نورانی کی پرتو سے کتنے ہی نحیف ہاتھ طاقت، شوکت اور توانائی اور نور سے بھر گئے اور ید بیضا کی طرح چمکنے لگے۔ وہ جس کے غلامان در کے ہاتھوں کے عصا کفر و باطل کے لیے عصائے موسیٰ سے بڑھ کر ثابت ہوئے، وہی ہمارا آقا جس کی حیات آفریں سانسوں نے صدیوں کے مردوں کو زندہ کیا، اور جس کی مٹھی نے عرب کی ویران اور بے روح خاک کو ہاتھوں میں لیا، تو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم پیدا ہوئے۔ ہاں، وہی ہمارا آقا
دل و جان سے پیارا، وہی محبوبوں میں محبوب محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سانسوں کی مہک نے لاکھوں مردوں کو زندہ کر دیا اور کتنے ہی زندوں کو مسیحا بنا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے عربی قصیدہ میں کہ یا عین فیض اللہ والعرفانی یسعی الیک الخلق کالظمآنی یا بحر فضل المنعم المنانی تہوی الیک الزمر بالکیزانی انی اری فی وجہک المتحلل شأن یفوق شمائل الانسانی۔ اے اللہ تعالیٰ کے فیض و عرفان کے سرچشمے، پیاسوں کی طرح مخلوق خدا تیری طرف دوڑی چلی آ رہی ہے۔ اے منعم اور منان خدا کے فضل کے سمندر، جوک در جوک ہجوم خلائق پیالے لیے تیری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کے روشن چہرے میں ایک ایسی عجیب شان دیکھتا ہوں جو تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اول عرب کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا تو عرب طبیعتیں سرکش گھوڑوں کی طرح سیخے پا ہونے لگیں اور انکار کیا اور تکبر اختیار کیا اور چاہا کہ اس آسمانی سوار کو گرا کر اپنے پیروں تلے رون ڈالیں، لیکن دیکھو میرے شاہ سوار آقا کو، دیکھو کہ اس نے اپنی عالی قدرت کے زور سے ان کی گردنوں کے خم توڑ ڈالے اور ان کی چال کی سب کجیوں کو ہموار کیا، یہاں تک کہ وہ اصیل گھوڑوں کی طرح اپنے مالک کے ادنا اشاروں پر سرے تسلیم خم کیے صراط مستقیم پر دوڑنے لگے۔ اس مرد میدان سے پہلے کبھی کسی نبی کا دائرہ اصلاح اتنا وسیع نہ ہوا تھا کہ کل عالم پر محیط کر دیا گیا ہو، بلکہ وہ تو اپنی بساط کے مطابق چھوٹی چھوٹی قوموں یا قبیلوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ کسی کے سپرد بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی گلہ بانی کی گئی تو کوئی ملک ہند کی گائیوں کی رکھوالی کے لیے آیا، کوئی چین کا نبی بنا تو کسی کو ملک فارس کا رسول بنایا گیا، لیکن ہمارا آقا کل دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوا، ہاں ایک ایسی دنیا کی اصلاح کے لیے جس کی تری بھی فساد میں ڈوبی ہوئی تھی اور خشکی بھی۔ ہجرت حبشہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی چند سال ہی گزرے تھے۔ اس وقت آپ کے کاموں کا تذکرہ جو حضرت جعفر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے تھوڑے ہی عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے اندر ایک عظیم الشان انقلاب پیدا فرما چکے تھے۔ حضرت جعفر نے فرمایا، اے شہنشاہ زیجا، یعنی شاہ حبشہ کو مخاطب کر کے کہ اے شہنشاہ زیجا، ہم لوگ اس سے پہلے جاہلیت کے اوہام میں بری طرح مبتلا تھے، بتوں کی پرستش ہمارا مذہب تھا اور تعظیم عناصر ہمارا مسلک۔ ہم نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا تھا اور ہر ایک گناہ کا ارتکاب ہم خوشی کے ساتھ کرتے تھے۔ رحم و مروت ہم میں نام کو باقی نہ رہی تھی، ہمارا ظلم و طغیان حد سے بڑھ چکا تھا، شراب اور قمار بازی ہمارا وتیرہ بن چکی تھی، پڑوسیوں کو ستانا، یتیموں کا مال کھا جانا، مسافروں کو لوٹنا ہمارا دن رات کا شیوا تھا، امانت، دیانت، صدق اور صداقت سے ہم کوسوں دور ہو چکے تھے، زبردست زیر دستوں پر ظلم کرنے میں نہایت دلیر تھے، دوسروں کا حق مارنے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں ہمیں مزہ آتا تھا۔ غرض ہم مذہبی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے نہایت ذلیل حالت میں تھے، مگر خدا تعالیٰ نے ہم پر اپنا خاص فضل نازل کیا اور ہم میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جس کے حسب نسب کی بزرگی سے ہم واقف تھے، جس کے اعلیٰ اخلاق اور جس کی امانت، دیانت اور سچائی
اور دیانت کا ہم میں سے ہر شخص معترف تھا۔ اس رسول نے ہم کو خدائے واحد و یگانہ کی پرستش کی تعلیم دی، بت پرستی سے روکا، سچ بولنے، امانت میں خیانت نہ کرنے، لوگوں سے رحم و مروت کے ساتھ پیش آنے، فواحش کو ترک کرنے اور عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ غرض اس نے ہمیں ہر ایک بری بات سے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور ہر ایک اچھی بات پر عمل کرنے کا ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ حضرت جعفر کے بیان سے بھی ظاہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کی دنیا ایک شاعروں اور شرابیوں، فاسقوں اور فاجروں کی دنیا تھی، جس میں راہزن تو بہت تھے لیکن رہنما کوئی نہ تھا۔ وہاں انسان کو غلام بنائے ہوئے تھا اور بظاہر آزاد کہلوانے والے آقا خود رسم و رواج کے اسیر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنبش سے ایک ہی روز میں ہزارہا شراب کے مٹکے توڑے گئے، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں ہر طرف شراب بہنے لگی اور شرابیوں نے شراب سے یک دفعہ منہ موڑ لیا اور مست مہ عرفان رہنے لگے۔ فاسق و فاجر عابد و زاہد بن گئے، اور دیکھو یہ کیسا ہی انقلاب ہوا کہ وہ اب بھی راتوں کو اٹھتے، لیکن فسق و فجور کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور آہو بکا اور گریہ و زاری کی خاطر۔ اس مزکی کے فیض سے پشتوں کے چوروں نے چوری ترک کر دی اور ایک مزدوری کی تابناک زندگی کو اس پر ترجیح دینے لگے۔ پھر اسی پر بس نہ تھی اور انفاق فی سبیل اللہ میں اپنے اموال لٹانے لگے۔ چھپ چھپ کر وہ اب بھی راتوں کو وہ نکلتے تو تھے، لیکن فقط اس لیے کہ ان کا انفاق دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہے۔ اللہ اللہ، یہ کیسا انقلاب تھا کہ فرمایا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ راتوں کو ان کے پہلو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی طمع میں اسے پکارتے ہوئے بستروں سے الگ ہوتے تھے، اور جو کچھ وہ انہیں عطا فرماتا تھا وہ ایک جاری چشمے کی طرح اس کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاتے تھے۔ آپ نے جھوٹی عزتوں کا قلعہ کما کیا اور غلام زادوں کو سرداران لشکر بنا دیا۔ پھر سرزمین عرب نے یہ عجیب دن بھی دیکھے کہ گلیوں میں گھسیٹے جانے والے غلاموں کے جھنڈے تلے سرداران عرب کو جان کی امان ملی، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے کانوں نے عمر فاروق کے ہونٹوں سے سنا سیدنا بلال، سیدنا بلال۔ آپ نے رسم و رواج کے بندھن توڑے اور سرداران عرب کو رسوم کی غلامی سے آزاد کیا۔ نہ جاہلیت کے سنگھار باقی رہے، نہ جاہلیت کی نوحہ خوانی، اور سادگی اور صبر نے ان کی جگہ لے لی۔ رات کی فضول گوئی کی مجالس ویران ہوئیں اور خدا کے گھر قائمین اور راکعین اور ساجدین سے بھر گئے۔ ظلم و ستم کا دور ختم ہوا اور رحم و کرم کے چشمے پتھر دلوں سے پھوٹ پڑے۔ ظالموں اور ستمگروں کی دنیا رحیم و کریم بندگان خدا کی دنیا بن گئی۔ صدیوں کے بغض و عناد کاٹے گئے اور عفو اور حلم نے ان کی جگہ لے لی۔ قتل ناحق کا رواج مٹ گیا اور قاتل اپنے مقتول کے بارے میں پوچھا جانے لگا۔ کمزور طاقتور کے مظالم کا نشانہ نہ رہا اور ظالموں کے خوف بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت دنیا کے مختلف ممالک میں جس قدر بدیاں رائج تھیں وہ ساری ملک عرب میں پائی جاتی تھیں۔ پھر بڑی قیامت یہ تھی کہ گنتی کے جو چند خوبیاں تھیں ان پر بھی تہ بتہ بدیوں کا ہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کی حیرت انگیز تاثیر پر روشنی ڈالی جائے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ عربوں کو نہ صرف ان بدیوں سے پاک فرمایا جو ننگی اور ظاہر بدیاں تھیں، بلکہ ان کی ان صفات حسنہ پر بھی کار فرما ہو گئی، اور وہ خوبیاں جو سمجھی جاتی تھیں لیکن در حقیقت ان میں ناپاکی کی ایک آمیزش تھی، ان کو بھی پاک صاف فرمایا۔ عربوں کی دلیری اور مردانگی کو دیکھیے، اس خلق میں عرب مشہور تھے اور ہر قسم کے مصائب کا چیلنج قبول کرنے اور سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مردانہ وار آگے آ جایا کرتے تھے، لیکن در حقیقت ان کی یہ بہادری وحشت اور درندگی کہلانے کے زیادہ مستحق تھی، اور حد اعتدال سے ایسا تجاوز کر چکی تھی کہ خدا کا خوف بھی دلوں میں باقی نہ رہتا تھا۔ لیکن اس کو تبدیل کیا، اور تبدیل کرنے میں اس کو بدل دیا کہ بڑے بڑے لوگ وہ اپنے دن گزارتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف میں دن گزارتے۔ حضرت عمر کے آخری لمحات اور آپ کے آخری کلمات سے کون بے خبر ہے؟ اس جری انسان پر قضاء اللہ کا خوف ایسا غالب ہوا کہ سخت بے چینی اور کرب سے کروٹیں لیتے اپنے رب سے التجا کرتے تھے کہ ربی لالی ولا علیہ، ربی لالی ولا علیہ، کہ اے میرے رب، میں اس جان کنی کی حالت میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ تو مجھ سے حساب نہ فرما۔ میں تو خود کہتا ہوں کہ میری نیکیاں ایسی بے حقیقت ہیں گویا ان کا کوئی وجود نہیں، میری بدیاں بھی تو نے اپنے بخشش کے پانی سے اپنے بخشش کے پانی سے دھو ڈال، حتیٰ کہ ان کا بھی کوئی وجود نہ رہے، اور اس تہی دامن بندے کو جو کچھ دینا ہے محض اپنے فضل کے ہاتھ سے دے۔ حضرت خالد بن ولید جنہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، بستر مرگ پر پڑے زارو زار روتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آپ کیوں اس طرح بے تابانہ روتے ہیں؟ تو فرمایا، میں جہاد میں اس کثرت سے شریک ہوا ہوں کہ میرے جسم پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں جس پر میں نے خدا کے نام پر زخم نہ کھائے ہوں۔ یہ کہتے کہتے آپ نے روتے ہوئے پیٹھ اور پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا کہ دیکھو میرا تو سارا بدن زخموں کے نشانوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن صدحیف اس کے باوجود مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی، اور آج میدان جنگ کی بجائے بستر پر جان دے رہا ہوں۔ اگر میں شہید ہو جاتا تو یقیناً میرے گناہ بخشے جاتے اور جنت میں شمار ہوتا، لیکن اب نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا۔ ان کے اس خوف کا باعث یقیناً موت نہیں، بلکہ ما بعد الموت کی وہ زندگی تھی جس میں انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا تھا۔ موت کا خوف تو درکنار، ان میں ہزارہا ایسے مردان میدان تھے جو شہادت کی تمنا لیے ہوئے جیتے تھے، اور اس کا اظہار بھی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ ان میں سے بہتوں نے اپنی امنگوں کو پا لیا، یعنی شہید ہونے کی امنگوں کو پا لیا، اور بہت سے ایسے بھی رہ گئے جو اس آرزو اور انتظار میں عمر بھر جیا کیے یہاں تک کہ لالی ولا علیہ کی سخت دردناک آہو پکار نے انہیں وصال یار کا پیغام پہنچایا۔ ان لوگوں کو نہ تو موت کا خوف تھا اور نہ ہی کسی لحاظ سے وہ ڈرتے تھے۔ انہیں ڈر تھا یا ان میں جو تبدیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی وہ یہ تھی کہ اپنے خالق حقیقی کو پہچان لیا۔ پھر عرب ایک غیرت مند قوم بھی مشہور تھی، لیکن ان کی غیرت بھی در حقیقت غیرت کی نسبت درندگی کہلانے کی زیادہ مستحق ہے۔ وہ غیرت کے نام پر ایسے انسانیت سوز مظالم توڑتے تھے کہ اس کی مثال روئے زمین پر نظر نہیں آتی تھی۔ عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والی وہ وحشی عورت ہی کو اپنے لیے اس قدر باعث سے ننگ و عار سمجھتے تھے کہ بتھیرے ان میں سے خود اپنے ہاتھوں اپنی نوزائیدہ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ صفاقی کی ایسی بڑی ہوئی تھی
کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی غیرت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری غیر حاضری میں ایک دفعہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، تو بیوی نے اس ڈر سے کہ میں اسے مار نہ دوں مجھے اطلاع بھیجی کہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب میں سفر سے واپس لوٹا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے دل بہلانے کے لیے اپنی بہن سے ایک بیٹی مانگ لی ہے، چنانچہ وہ بچی میری لا علمی میں میرے ہاں پلتی رہی اور 4-5 سال کی ہو گئی۔ بہت پیاری بچی تھی، بہت خوبصورت، بہت نیک سیرت۔ اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ میری اپنی بچی ہے۔ چنانچہ میں نے سفر پر ساتھ لے جانے کے بہانے اسے تیار کروایا۔ وہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر میرے ساتھ چل پڑی۔ جنگل میں پہنچ کر میں نے ایک گڑھا کھودا اور وہ معصومانہ پوچھتی رہی کہ ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر میں نے اسے اس میں لٹا دیا اور وہ ماہوِ حیرت مجھ سے میری اس حرکت کے بارے میں سوال کرتی رہی۔ پھر میں نے جلد جلد اس پر مٹی ڈالی اور دیر تک مجھے اس کی خوف زدہ روتی ہوئی آوازیں سنائی دیتی رہی کہ ابا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہائے ابا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں تک کہ مٹی کے ڈھیر تلے وہ خوف زدہ آوازیں ہمیشہ کے لیے دب گئیں اور میری آنکھ نے اس کی حالت پر ایک بھی آنسو نہ بہایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے جب یہ واقعہ سنا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے رحمت کے سوتے پھوٹ پڑے اور آپ نے فرمایا کہ من لم یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ عربوں کی غیرت کی حالت تھی۔ عربوں کی یہی وہ صفاکی اور درندگی تھی جسے ان کی اخلاقی پستی نے غیرت کا نام دیے رکھا تھا، اور یہ وہ ذلیل اور درندہ صفت قوم تھی جسے انسان اور پھر باخدا انسان بنانے کا کام ہمارے آقا کو سونپا گیا تھا۔ پھر کیوں نہ دل اس مزکی کی مدح کے گیت گاتے ہوئے پروانہ وار اس کے حسن کا طواف کریں کہ اس نے چند سال کے قلیل مدت ہی میں یہ انہونا کام کر کے دکھایا اور عربوں کی اخلاقی دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اسی حیرت انگیز تبدیلی کا ذکر اپنے منظوم کلام میں یوں فرماتی ہیں کہ رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی، گھر کی دیواریں روتی تھیں جب دنیا میں تو آتی تھی، جب باپ کی جھوٹی غیرت کا خون جوش میں آنے لگتا تھا، جس طرح جناح سانب کوئی یوں ماں تیری گھبراتی تھی، یہ خون جگر سے پالنے والے تیرا خون بہاتے تھے، جو نفرت تیری ذات سے تھی فطرت پر غالب آتی تھی، گویا تو کنکر پتھر تھی، احساس نہ تھے جذبات نہ تھے، توہین وہ اپنی یاد تو کر ترکے میں بانٹی جاتی تھی، وہ رحمت عالم آتا ہے تیرا حامی ہو جاتا ہے، تو بھی انسان کہلاتی ہے، سب حق تیرے دلواتا ہے، ان ظلموں سے چھڑواتا ہے، بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد بھی عرب غیرت مند رہے، بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ کر غیرت مند ہو گئے، لیکن اب ان کی غیرت صفاکی اور درندگی کی ہر آمیزش سے پاک تھی۔ اب وہ معصوم بے دست و پا بچیوں کو اپنی غیرت کا نشانہ نہیں بناتے تھے، وہ اب بھی غیرت مند بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ کر غیرت مند تھے، لیکن سنگ دلی
اب ان میں نام کو باقی نہ رہی تھی، اور انگنت رحمت اور شفقت علی الناس کے چشمے ان پتھروں سے پھوٹ پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عربوں کی فیاضی اور مہمان نوازی کی داستانیں سب نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، اور کتنے ہی ایسے امراء تھے جو نام و نمود کی خاطر ایک ایک دن میں سینکڑوں اونٹوں اور بھیڑوں بکریوں کی گردن پر چھری پھیر دیتے تھے، لیکن اکا دکا آنے والے یتیم اور مساکین کی قسمت میں ان کے دروازوں پر دھکوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ضرورت مند غرباء کے گلوں میں سود در سود کے پھندے ڈالنا ان کے جذبہ فیاضی کے مخالف نہ تھا۔ اس وقت میں ان میں وہ رحمت للعالمین پیدا ہوا جو وحی الہی سے قبل بھی جود و سخا کا ایک حسین پیکر تھا، جو بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی کا ایک کلزم بے کراں اور رحمتوں کا ایک ایسا بحر تھا جو نام و نمود کی علائش سے کلیتاً پاک تھا۔ اس سے بہتر مہمان نواز کبھی پیدا نہ ہوا تھا، اور اس سے زیادہ مصیبت زدگان کی امداد کرنے والا اور کوئی نہ آیا تھا۔ وہ مفلسوں کا والی، گردنوں کو چٹیوں سے آزاد کرنے والا، بے نواؤں اور بے کسوں کا ہمدرد، یتامہ اور بیوگان کا والی، اول عرب کی اخلاقی دنیا میں ایک اجنبی کی طرح آیا، کیونکہ اس جیسی صفات کا حامل انہوں نے کوئی انسان نہ دیکھا تھا۔ عرب جو ہیں مہمان نوازی میں ایک بلند مقام پیدا کر چکے تھے، اور ان کے اس اعلیٰ خلق کی داستانیں جیسا کہ میں نے کہا لوگوں نے سنی ہوئی تھی، لیکن غرباء کے لیے ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ان پر خرچ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو مہمان نوازی کے بھی نئے اسلوب اور نئے آداب وضع کی ہوئے۔ ایک مرتبہ، اور اس کا ذکر قرآن کریم نے بھی یوں فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اے میرے بندے، تیرے غلاموں میں تو ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ کھانا یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کو کھلاتے ہیں، اس حال میں بھی کہ بھوک کی شدت سے خود کھانا انہیں عزیز ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، اس کے کھانے کے لیے آپ نے باری باری تمام ازواج سے پوچھا کہ پتہ کروایا، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہمارے پاس تو پانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کوئی ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے جائے؟ ایک انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں لے جاتا ہوں۔ چنانچہ اسے اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے کہا کہ رسول اللہ کا مہمان آیا ہے، تمہارے پاس کھانے کو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس بس اتنا ہی کھانا ہے کہ بچوں کو کھلا سکوں۔ انصاری نے کہا، بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلا لو، اور جب وہ شام کا کھانا مانگے تو ان کو سلا دو، اور جب ہمارا مہمان آ جائے تو چراغ بجھا دو، اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے، اور مہمان تو کھاتا رہا، اور وہ دونوں منہ کی آوازوں سے یہ ظاہر کرتے رہے کہ گویا وہ بھی کھا رہے ہیں، اور اس طرح مہمان کو کھلانے کے بعد بھوک کی حالت میں انہوں نے رات گزار دی۔ صبح جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات مہمان کے ساتھ تم دونوں کے سلوک پر اللہ تعالیٰ بھی آسمان پر چٹخارے لے رہا تھا۔ کن وحشیوں کو آپ نے کیا بنا دیا کہ زمین پر بسنے والوں کے خلق کے تبصرے ملائے اعلیٰ میں ہونے لگے، اور وہ سفلہ پرست جن کے کردار سے انسانوں کو بھی گھن آ جاتی تھی، اب ایسے پاک ہوئے فرشتے رش کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی سکھایا کہ
دفاع کا یا محبت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ادفع باللاتی ہی احسن، یعنی حسن کی تلوار سے بدی کا مقابلہ کرو اور برائی کا انتقام نیکی سے لو، تو اچانک تو دیکھے گا کہ وہ بھی جو تیرا شدید دشمن ہے تیرے دامن محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور یہ تبدیلی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کی اور ہمیں نظر بھی آتی ہے۔ حضرت عمر بن العاص کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ حضرت ابو شماسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن العاص کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ پر نزع کی حالت طاری تھی، آپ بہت دیر تک روتے رہے اور اپنے اس چہرے کو دیوار کی طرف پھیر لیا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا، ابا جان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں بات کی بشارت نہیں دی تھی؟ پھر آپ اتنے غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ پھر آپ یعنی حضرت عمر بن العاص متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے لیے بہترین تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ہے، اور بے شک میں 3 دوروں میں سے گزر رہا ہوں۔ ایک دور وہ تھا جس میں نے آپ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھ کو کسی شخص سے عداوت نہ تھی، اور کوئی چیز میری نظر میں اتنی محبوب نہیں تھی جتنی نعوذ باللہ یہ بات کہ اگر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قدرت اور طاقت حاصل ہو جائے تو میں آپ کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوزخ والوں میں سے ہوتا۔ دوسرا وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا خیال میرے دل میں پیدا کر دیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ حضور نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا، عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک شرط کرنی چاہتا ہوں۔ فرمایا، جو چاہو شرط کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام تمام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے اور حج تمام پہلے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے؟ پھر میں نے بیعت کی۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص سے محبت نہیں تھی، اور نہ میرے آنکھوں میں آپ سے زیادہ کوئی صاحب جلال تھا۔ میں حضور کی شان جلال کی وجہ سے آنکھیں بھر کر آپ کی طرف نہ دیکھ سکتا تھا، یہاں تک کہ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا جائے تو میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر میرا انتقال اس حالت میں ہو جاتا تو البتہ مجھ سے اس بات کی امید تھی کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ اس کے بعد ہم پر بہت سی باتوں کے ذمہ دار ہم بہت سی باتوں کے ذمہ دار ہو گئے۔ معلوم نہیں کہ میرا ان میں کیا حال رہے گا۔ تو یہ صحابہ میں تبدیلی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی۔ یہ تو محض ایک مثال ہے، ورنہ نفرت کو عشق میں تبدیل کرنے کے واقعات ایسی بکثرت ہیں کہ ان کا بیان ممکن نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت دعویٰ فرمایا تو بجز خدا اور چند بندگان خدا کے کون تھا جو آپ کا حامی تھا؟ بڑے بھی آپ کی جان کے دشمن ہوئے اور چھوٹے بھی، امیر بھی اور غریب بھی، اپنے بھی اور غیر بھی۔ قریش کے ہر قبیلے نے آپ کے قتل کا اجماع کیا۔ آپ کی سلامتی اور فلاح کے جواب میں ہر طرف سے گالیاں اور آزار آپ کے حصے میں آئے۔ جان کو بھی دکھ دیے گئے اور جسم کو بھی۔ اوجڑیاں آپ کی پیٹھ پر اور خاک آپ کے بالوں میں ڈالی گئی، لیکن صبر کے اس پہاڑ نے جس سے خلق عظیم عطا ہوا تھا، ہر نفرت کا جواب شفقت اور ہر بغض کا جواب رأفت سے دیا، یہاں تک کہ آپ کے خلق عظیم اور مقبول دعاؤں کی طاقت نے، جسے ہم قوت قدسیہ کہتے ہیں،
وہ حیرتناک انقلاب برپا کیا جس کی نظیر پیش کرنے سے کائنات عاجز ہے۔ وہی جان لیوا دشمن جانیں آپ پر نچھاور کرنے لگے اور گالیوں کی جگہ دن رات آپ کے درود پڑھنے لگے۔ ماؤں نے اپنے جگر کے لال پیش کر دیے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں پیشتر اس کے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غزل پہنچے۔ کامو بی اقدام الرسول لغزوہم کل عاشق المشغوف فی المیدانی فدم الرجال لصدقہم فی حبہم تحت السیوف اریک کل قربانی۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں میدان کار زار میں ایک عاشق کے صادق کی طرح ڈٹ گئے اور ان کے خون محبت کی راہ میں ثابت قدمی کی وجہ سے تلواروں کی دھاروں کے نیچے قربانیوں کی طرح بہائے گئے۔ کبھی کسی قوم کو کسی نبی نے اس درجہ تبدیل نہیں کیا جیسا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کیا، اور کبھی کسی قوم نے اپنی جہالت کا ایسا دردناک فدیہ ادا نہیں کیا جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ادا کیا۔ آپ کی قوت قدسیہ نے وحشی انسانوں کو انسان اور پھر انسان کو مہذب انسان بنانے پر ہی بس نہیں کیے، اور بغض و کینہ کو عشق و وفا میں تبدیل کرنے پر ہی اکتفا نہ فرمائی، بلکہ اس حد تک انہیں ہر خلق میں سیکل کیا کہ خدا تعالیٰ کی نظر انتخاب نے انہیں اپنے لیے چن لیا اور حرص و ہوا اور لات و منع کے بندے عباد الرحمن کہلائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب کسریٰ کے رومال پر تھوکا تھا تو اس خیال سے کہ وہ ابو ہریرہ جو کئی دن کے فاقے سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، آج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے کسریٰ کے رومال پر تھوک رہا ہے، بے اختیار ان کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ بخے بخے ابو ہریرہ، کہ واہ واہ ابو ہریرہ، تیری بھی کیا شان ہے۔ لیکن حق تو یہ ہے کہ خدا کی قسم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو لقاء اللہ کے جس بلند مقام پر پہنچا دیا تھا، اس کے پیش نظر یقیناً وہ رومال زبان حال سے یہ پکار رہا ہوگا کہ بخے بخے یا کسریٰ، کہ واہ واہ اے کسریٰ، تیری بھی آج کیا شان ہے کہ تیرے رومال پر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دربان تھوک رہا ہے۔ صادفتہم قوما کروس ذلتن فجعلتہم کسبیکۃ الاقیانی، یعنی تو نے عرب کی قوم کو گوبر کی طرح حقیر و ذلیل پایا اور خالص سونے کی ڈلیوں میں تبدیل کر دیا۔ امت محمدیہ کے ان تبدیل شدہ انسانوں کا جو اپنے آقا کی مطابعت میں ایک خلق آخر میں تبدیل ہو چکے تھے، قرآن کریم کے الفاظ میں ذکر فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سادہ بے قیمت کپڑوں میں ملبوس خاک بسر یہ لوگ اپنے خدا کو ایسے پیارے ہو چکے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، خبردار میرے احباب کے ظاہر پر قیاس میں نہ بیٹھنا، ان میں کچھ ایسے بھی پراگندہ خاک حال اولیاء ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی بات کر دیں تو خدا ان کی بات کو پورا کر دے گا۔ حضرت عمر کے متعلق ان کے بیٹے حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے کبھی حضرت عمر کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ایسا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دکھاتا تھا جیسا حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ صحابہ کرام کے متعلق ولایت کی ایک جھلک حضرت انس کی اس روایت سے بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ دو شخص آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات دیر تک آپ کے پاس صحبت میں بیٹھے رہے۔ جب وہ گھر کے لیے روانہ ہوئے تو رات گھپ اندھیری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دونوں کی لاٹھیوں میں سے ایک لاٹھی روشن ہو گئی، اور جب ان دونوں کا راستہ الگ الگ ہوا تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی، اور ہر ایک اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ بخاری
کہ اس مستند روایت کو پڑھ کر ذہن خود بخود اس ید بیضا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو حضرت موسیٰ کو اپنے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ مسیل موسیٰ کے غلاموں کو بھی اس نے ایک روشن نشان عطا فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بے ابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامۃ وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار آسمان ہدایت کے ستارے پیدا کیے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی یہ آپ کا غیر فانی نور زندہ رہا اور ہر صدی کے سر پر تاریک راتوں میں ضیاء پاشی کرتا رہا۔ پھر آپ ہی کی قوت قدسیہ سے وہ وجود میں آیا جس نے 14ویں صدی کے سر پر طلوع ہونا تھا، اور اپنے آقا کے نور کی چادر اوڑھے ہوئے ایک دفعہ پھر دنیا کی ظلمتوں کو اجالوں میں تبدیل کرنے لگا۔ آپ کی برکت سے وہ مہدی آیا، وہ مسیح الزمان علیہ السلام پیدا ہوا جس نے ایک عالم کے مردوں کو جلا دینی تھی اور مرتی ہوئی انسانیت کو حیات نو کا پیغام سنانا تھا۔ وہ جس کے وجود کے ساتھ اسلام کا دیان باطلہ پر غالب آ جانا مقدر ہو چکا تھا، وہ آیا اور آپ ہی کے دم قدم کی برکت سے آیا۔ وہ شاہد آیا جس کے وجود کا ایک ایک ذرہ اس بات پر گواہ تھا کہ اس نے جو کچھ پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے پایا۔ وہ آیا اور اپنے محبوب آقا کے حسن و احسان کے گیت گاتا ہوا آیا۔ اس کے عشق و محبت کے گیتوں میں ایک عجیب رس تھا، اور وہ انوکھے سروں میں اپنے نفس کو مٹا کر اپنے محبوب کی بڑائی بیان کرتا تھا۔ اس کے گیت کچھ اس انداز کے تھے کہ ملائک بھی اس کے ہم نوا ہوئے، اور فضا اس نغمہ عشق اور اس جیسے سینکڑوں نغمات عشق سے بھر گئی کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر ہے کہ صحابہ سے ملا جو مجھ کو پایا۔ اس کے حوالے سے جو ابھی مربی صاحب نے جس موضوع پہ ساری باتیں بیان کی ہیں، اس بات کو سوچا جائے تو ہم سب پر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہوتے ہوئے صحابہ کا وہ نمونہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ صحابہ سے ملا جو مجھ کو پایا، تو وہ صرف بیعت کر لینے سے صحابہ سے ہم نہیں مل سکتے۔ جو نمونے ابھی مربی صاحب نے ذکر کیے ہیں صحابہ کے اندر جو پیدا ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے ذریعہ، وہ نمونے ہم سب نے اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کرے کہ ہم اس ذمہ داری کو بطریقے احسن نبھانے والے ہوں، اور خدا تعالیٰ خود اس میں ہم سب کا مددگار ہو۔ پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد میری درخواست ہے مکرم
شعیب طاہر صاحب سے اور ذیلق اعجاز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ایک ترانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا، برًا کریما محسنا بحر العطایا والجدا، بدر منیر ظاہر فی کل وصف حمدا، احسانہ یسبی القلوب وحسنہ یروی الصدا، یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا، برًا کریما محسنا بحر العطایا والجدا، الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا، والحق لا يسع الورى انکارہ لما بدا، یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا، برًا کریما محسنا بحر العطایا والجدا، اطلب نظیر کمالہ فستندمن ملددا، ما إن رأينا مثله للنائمين مسحدا، یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا، برًا کریما محسنا بحر العطایا والجدا، نور من اللہ الذی احیا العلوم تجددا، المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى، یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا، برًا کریما محسنا بحر العطایا والجدا، یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفنی العدا۔ اب اس قصیدے کا اردو ترجمہ پیش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں پہلا قصیدہ۔ اے میرے دل، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر، جو ہدایت کا سرچشمہ اور دشمنوں کو فنا کرنے والا، نیک، کریم، محسن، بخششوں اور سخاوت کا سمندر ہے۔ وہ 14ویں کا نورانی روشن چاند ہے، وہ ہر وصف میں تعریف کیا گیا ہے۔ اس کا احسان دلوں کو موہ لیتا ہے اور اس کا حسن پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ ظالموں نے اپنے ظلم کی وجہ سے اسے سرکشی سے جھٹلایا ہے، اور سچائی ایسی شے ہے کہ مخلوق اس کا انکار نہیں کر سکتی جب وہ ظاہر ہو جائے۔ تو اس کے کمال کی نظیر تلاش کر، سو تو اس میں یقیناً حیران ہو کر شرمندہ ہوگا۔ ہم نے اس کی مانند سوتوں کو جگانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کا نور ہے جس نے علوم کو نئے سرے سے زندہ کر دیا۔ وہ برگزیدہ ہے، چنا ہوا ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس سے فیض طلب کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔
اب اس کے بعد اس اجلاس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ماہانہ اجلاس و جلسہ سیرت النبی ہے. تو آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی کچھ اوقات میں ایسا ہوگا کہ ہم جو ایک ماہانہ جماعت کا اجلاس ہوتا ہے اس میں مرکزی ٹاپک کے علاوہ بھی ایک ٹاپک ساتھ سلیکٹ کیا جائے گا، جس میں مختلف اور تربیتی نقطہ نظر سے مختلف باتوں کی طرف جماعت کو توجہ دلانا مقصود ہوگی. تو اس حوالے سے آج کے ٹاپک میں مکرم نیشنل سیکرٹری تربیت صاحب بشارت الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور فحشاء اور برائیوں سے بچاؤ کے حوالے سے جو ہے وہ گزارشات جماعت کے سامنے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الانعام سورۃ الانعام آیت 152. فرمایا اور فحشاء کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ ظاہری فحشاء اور بے حیائیوں کے اور نہ چھپی ہوئی بے حیائیوں کے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفت یعنی پاک دامنی اور سچائی زنا اور کذب بیانی کے مقابلے میں بہتر اور باقی رہنے والی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے لیے جو 10 شرائط بیعت مقرر فرمائی ہیں ان میں سے دوسری شرط بیعت میں حضور فرماتے ہیں یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے. سامعین، اس شرط میں حضور اقدس نے 9 مختلف برائیوں سے ہمیں بچتے رہنے کی شرط مقرر فرمائی ہے. آج میں ان میں سے چند ایک کے بارے میں کچھ اقتباسات پیش کروں گا جو ہمیں ان سے بچنے میں مدد دیں گے. اگر ہم غور کریں تو یہ تمام برائیاں آپس میں بہت مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی اگر کوئی ان میں سے ایک برائی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے باقی 8 سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. نفسانی جوشوں پر قابو نہ پانے والا ذرا سی بات پر جھوٹ بول کر خود کو بچانے لگے گا اور آسانی سے بچ جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ دوسرے گناہ بھی کرنے لگے گا. بد نظری کرنے والا زنا کے رستے پر چل نکلے گا اور معاشرے میں فسق و فجور اور ظلم کرنے والا ہوگا. ایسے لوگوں میں باغیانہ روش بھی جلد پیدا ہو جاتی ہے. سامعین، ہم سب نے وہ واقعہ سنا ہے جس میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک برائی چھوڑنے کی نصیحت فرمانے کے لیے درخواست کی تاکہ اس ایک برائی کی وجہ سے اس کی باقی تمام برائیاں چھوٹ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھوٹ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی. سو جھوٹ بے شمار برائیوں کے پھلنے پھولنے کے لیے زمین ہموار کرتا ہے. اس سے ہمیں ہر وقت بچتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس شرط میں جن برائیوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں سب سے اول زنا ہے. ہمارے اس یورپین معاشرے میں یہ بالکل بھی گناہ کی حیثیت نہیں رکھتا. لڑکے اور لڑکیوں کا شادی کے بغیر ساتھ رہنا ایک عام سی بات ہے، بلکہ قانون بھی یہاں پہ اس بات کی اجازت دیتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہم جنس پرستی بھی یہاں قانونی طور پہ اس کی اجازت ہے. بلکہ بہت سی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس غیر فطری تعلق کی حمایت میں آواز اٹھاتی رہتی ہیں. ایسے معاشرے میں
ہمیں اپنی اگلی نسل کی اپنے مذہب کی صحیح تعلیم پر کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارا دین ہم پر کیا حدود مقرر کرتا ہے اور کس لیے مقرر کرتا ہے، اس میں کس کا فائدہ ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ان حدود سے ہمارا ہی فائدہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، اور یہ بلا ضرورت کی پابندیاں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات اگلی نسل کو سمجھنی بہت ضروری ہے تاکہ ان کو یہ باتیں دقیانوسی نہ لگیں، اور ہمارے سامنے تو وہ ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، اور جب بڑوں کی آنکھ اچھل ہو تو پھر سب چل رہا ہو۔ پھر جو پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ قانونی طور پر ان باتوں کی آزادی نہیں ہے، لیکن وہاں سے آنے والے اگر اس حیا کے پہلو کو اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا مقصد نہیں سمجھتے تو وہ بھی اس معاشرے کی رنگینیوں میں آ کے بہت جلد رنگے جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے بہت بھیانک نکلتے ہیں۔ جماعتی طور پر تو ایسے لوگوں کی تعزیر ہوتی ہی ہے، لیکن اخلاقی طور پر بھی اگر یہ لوگ رجوع نہ کریں تو خود بھی اور ان کی نسلیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور سمجھ تب آتی ہے جب وہی حرکتیں اور وہی برائیاں ان کی اپنی اولاد میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کی اولاد ان چیزوں میں مبتلا ہو رہی ہوتی ہے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز زنا کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ ایک ایسا گناہ اور بے حیائی ہے جس میں ملوث انسان اگر شادی شدہ ہے تو اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھول جاتا ہے، اور اس کو بے حیائی میں پڑھ کر خیال ہی نہیں رہتا کہ میرے کیا حقوق اور فرائض ہیں۔ اگر عورت ہے تو اپنے بچوں اور خاوند کے حق کی اور ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی ہوتی، ان کو بھول جاتی ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو معاشرے میں غلاظت اور بے حیائی پھیلانے کا مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضور مزید فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسی تمام باتیں جو فحشاء کی طرف مائل کرتی ہیں ان سے بھی رکو۔ اس زمانے میں تو وہ مختلف قسم کے ذریعے نکل آئے ہیں۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ ہے، اس پر بیہودہ فلمیں آ جاتی ہیں، ویب سائٹ پر، ٹی وی پر بیہودہ فلمیں ہیں، بیہودہ اور لغو قسم کے رسالے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں ان بیہودہ رسالوں کے بارے میں جو پورنوگرافی وغیرہ کہلاتے ہیں، اب یہاں بھی آواز اٹھنے لگ گئی ہے کہ ایسے رسالوں کو سٹالوں اور دکانوں پر کھلے عام نہ رکھا جائے، کیونکہ بچوں کے اخلاق پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ ان کو تو آج یہ خیال آیا ہے، لیکن قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ حکم دے دیا تھا کہ یہ سب بے حیائیاں ہیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ تمہیں بے حیا بنا دیں گی، تمہیں خدا کے دین سے دور کر دیں گی، بلکہ قانون توڑنے والا بھی بنا دیں گی۔ اسلام صرف ظاہری بے حیائیوں سے نہیں روکتا، بلکہ چھپی ہوئی بے حیائیوں سے بھی روکتا ہے، اور پردے کا جو حکم ہے وہ اسی لیے ہے کہ پردے اور حیادار لباس کی وجہ سے ایک کھلے عام تعلق اور بے تکلفی میں جو لڑکے اور لڑکی میں پیدا ہو جاتی ہے ایک روک پیدا ہوگی۔ سامعین کو یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ تو الحمدللہ زنا جیسی کبھی گناہ کا مرتکب نہیں ہے، تو یہ نصیحتیں شاید اس کے لیے بیکار ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم ان تمام باتوں سے بھی رکے ہوئے ہیں جو دھیرے دھیرے زنا کی طرف لے جاتی ہیں؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا لڑکوں اور لڑکیوں کا بے پردہ پارٹیوں میں شامل ہونا، غیر مناسب لباس پہننا، انٹرنیٹ پر بیہودہ ویڈیوز اور ناچ وغیرہ دیکھنا، کلبوں میں جانا۔ اکثر لڑکوں سے جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف سنوکر کھیلنے کے لیے گئے تھے۔ یاد رکھیں، ہمیں اسلام ایسی تمام برائی والی جگہوں اور راستوں سے کسی بھی نیت سے جانے سے روکتا ہے، کیونکہ شیطان ایسے ہی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ دوسری لغویات میں بھی ملوث کر دیتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، لیکن اگر ہم ان چند مثالوں میں سے کسی ایک برائی میں بھی یا اس کے علاوہ کسی اور اخلاقی برائی میں بھی ملوث ہیں یا ہمیں پائی جاتی ہے تو ہمیں پھر اپنے اخلاقی معیار اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لانے کی سخت ضرورت ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز فرماتے ہیں، اسی طرح اپنی عفت اور حیا کو قائم رکھنا مردوں پر بھی فرض ہے۔ انہیں یہ حکم ہے کہ وہ غض بصر سے کام لیتے ہوئے اپنی نظریں نیچی رکھیں اور دل اور دماغ کو ناپاک خیالات اور برے ارادوں سے پاک رکھیں،
اسلام کا ہر اصول انتہائی پرحکمت اور مضبوط بنیادوں پر مشتمل ہے۔ غض بصر سے اسلام نفس پر قابو رکھنا سکھاتا ہے۔ بس یاد رکھیں، پاک بازی ایک خادم کا لازمی اخلاقی وصف ہے۔ اس سے آپ روحانی ترقیات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومن کی ایک اور خوبی کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اپنی عفت اور حیا کو قائم رکھنا صرف ایک عورت کا ہی کام نہیں بلکہ مردوں پر بھی فرض ہے۔ اپنی عفت کی حفاظت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص شادی شدہ زندگی سے باہر ناجائز تعلقات سے بچتا رہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کا یہ مطلب سکھایا ہے کہ ایک مومن ہمیشہ اپنی آنکھیں، اپنے کان، ہر اس چیز سے پاک رکھے جو نامناسب اور اخلاقی طور پر بری ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک چیز جو انتہائی بیہودہ ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، ایک چیز جو انتہائی بیہودہ ہے وہ پورنوگرافی ہے۔ اسے دیکھنا اپنی آنکھوں، اپنی کانوں کی عفت اور پاکیزگی کو کھو دینے کے مترادف ہے۔ یہ بات بھی پاکیزگی اور حیا سے متعلق اسلامی تعلیمات کے منافی ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا آزادانہ طور پر آپس میں میل جول ہو اور ان میں باہم تعلقات اور نامناسب دوستیاں ہوں۔ پھر حضور فرما رہے ہیں پس یہ قرآن کریم کی حکم کی خوبصورتی ہے، یہ نہیں کہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا اور نظریں نہیں ملانی ہیں، بلکہ نظروں کو ہمیشہ نیچے رکھنا ہے۔ اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ پھر جب نظریں نیچی ہوں گی تو پھر ظاہر ہے یہ نتیجہ بھی نکلے گا کہ جو آزادانہ میل جول ہے اس میں بھی روک پیدا ہوگی۔ پھر یہ بھی ہے کہ فحشاء کو نہیں دیکھنا، تو جو بیہودہ اور لغو اور فحش فلمیں ہیں جو وہ دیکھتے ہیں ان سے بھی روک پیدا ہوگی۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں جو آزادی کے نام پر اس قسم کی باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرف راغب کرتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اسکائپ، فیس بک وغیرہ پر مرد اور عورت ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہیں، تصاویر شیئر کرتے ہیں۔ نہ ہی ان چیزوں کو ایک دوسرے سے تعلقات کا ذریعہ بنانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب ظاہری یا چھپی ہوئی فحشاء ہیں جن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے جذبات کی رو میں زیادہ بہہ جاؤ گے، تمہاری عقل اور سوچ ختم ہو جائے گی، انجام کار اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر اس کی ناراضگی کا موجب ہوگے۔ اسی طرح عورتوں کو پردہ کے حکم سے متعلق حضور فرماتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی میں ایک مثال دوں گا۔ پردہ اور حیا کی حالت ہے، اگر ایک دفعہ یہ ختم ہو جائے تو پھر بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں پاکستان سے شادی ہو کر وہاں آنے والی ایک بچی نے مجھے لکھا کہ مجھ سے زبردستی پردہ چھڑوا دیا گیا تھا، یا ماحول کی وجہ سے میں بھی کچھ اس دام میں آ گئی تھی اور پردہ چھوڑ دیا تھا، یعنی اس ٹریپ میں، اس جو ماحول کا اثر ہے اس میں آ کے میں نے پردہ چھوڑ دیا تھا۔ اب میں جب وہاں دورے پر گیا ہوں تو اس نے لکھا کہ آپ نے جلسہ میں جو تقریر عورتوں میں کی اور پردے کے بارے میں کہا تو اس وقت میں نے برقع پہنا ہوا تھا، اس وقت سے میں نے برقع پہنے رکھا ہے اور اب تک اس پر قائم ہوں اور کوشش بھی کرتی رہوں گی کہ اس پر قائم رہوں۔ تو پردے اس لیے چھٹ رہے ہیں کہ اس قرآنی حکم کی جو قرآنی حکم ہے بار بار ذہن میں جگالی نہیں کی جاتی، نہ ہی گھروں میں اس کے ذکر ہوتے ہیں۔ بس عملی اصلاح کے لیے بار بار برائی کا ذکر ہونا اور نیکی کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ سامعین، یہ تو تمام مسائل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم میں یہ برائیاں ہیں تو کیسے ہم اپنی عملی اصلاح کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں بھی حضور انور نے ہماری بڑی اچھی رہنمائی فرمائی ہے، اور حضور فرماتے ہیں عملی اصلاح کی کوشش میں ہماری عادات رکاوٹ بنتی ہیں۔ اگر کوئی برائی عادت میں شامل ہو جائے تو وہ کرنے والے کو برائی لگتی ہی نہیں۔ حضور انور نے ایک واقعہ سنایا تھا، فرماتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب کو گالی دینے کی، ہر وقت گالی دینے کی، ہر بات پہ گالی دینے کی بہت عادت تھی۔ ان کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ میں گالی دے رہا ہوں۔ ان کی شکایت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئی
آپ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ سنا ہے آپ گالیاں بڑی دیتے ہیں. تو وہ گالی دے کر کہنے لگے کون کہتا کہ میں گالی دیتا ہوں. تو عادت میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ انسان کیا کہہ رہا ہے. بعض بالکل ایسے حالت میں ہوتے ہیں کہ عادت کی وجہ سے ان کو احساس ختم ہو جاتے ہیں، احساس مٹ جاتے ہیں. لیکن اگر انسان کوشش کرے تو ان مٹے ہوئے احساسات کو، ختم ہوئے احساسات کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور پھر اصلاح بھی ہو سکتی ہے. بس سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ برائی کو برائی سمجھنے کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اپنی عادات پر کنٹرول کریں. جب نفسانی جوش سے مغلوب ہو کر مسلسل انٹرنیٹ، فلمیں، سوشل میڈیا یا جس بھی لغو چیز میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اس جوش پر غلبہ پائیں گے، اس لغو چیز کو بند کر دیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ عادت بھی چھوٹ جائے گی. پھر انٹرنیٹ اور ٹی وی کا ایک بہت اعلیٰ استعمال ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، MTA. حضور انور فرماتے ہیں بس میں پھر یاد دہانی کروا رہا ہوں، اس طرف بہت توجہ کریں، اپنے گھروں کو اس انعام سے فائدہ اٹھانے والا بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے، ہمارے علمی اور روحانی اضافے کے لیے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہماری نسلیں احمدیت پر قائم رہنے والی ہوں. بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو MTA سے جوڑیں. اب خطبات کے علاوہ اور بھی بہت سے لائیو پروگرام آ رہے ہیں، جہاں دینی اور روحانی ترقی کا باعث ہیں، وہاں علمی ترقی کا بھی باعث ہیں. اپنے آپ غیر تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. جماعت کی سچائی غیروں پر واضح ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسلام کی حقانیت کا انہیں پتہ چل رہا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ احمدی بچیوں کی تربیت کے لیے لجنہ مائلہ بھی جماعت کی ذیلی تنظیموں میں سے ایک ہے، جس کے آگے ایک شاخ ناصرات الاحمدیہ کہلاتی ہے، جو 15 سال تک کی احمدی بچیوں کی تنظیم ہے. بس آپ خدا کے فضل سے جماعت کے مستحکم اور فعال تنظیمی ڈھانچے کا حصہ ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اپنے عقائد سے بخوبی واقفیت ہو اور اسلامی تعلیمات کی پابندی کرتی ہوں. مثلاً حیادار لباس پہنے، کوٹ اور برقع کی عمر ہو تو اس کے بغیر گھر سے نہ نکلیں. بیہودہ مجالس، غیر اخلاقی دوستیوں، انٹرنیٹ اور موبائل فون وغیرہ کی برائیوں سے خود کو بچا کر رکھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب کشتی نوح میں بد رفیق اور خراب مجلسوں کو نہ چھوڑنے والوں کو بڑا سخت انذار فرمایا ہے. بس اس تعلیم کو ہمیشہ یاد رکھیں. پھر اس دور کے ایسے شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے دعاؤں کی اہمیت پہلے سے بہت بڑھ جاتی ہے. اس ضمن میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے احباب جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کو شیطان کے حملوں سے بچنے کی کس قدر فکر ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے صحابہ کو شیطان سے بچنے کی دعائیں سکھاتے تھے، کیسی جامع دعائیں سکھاتے تھے. اس کا ایک صحابی نے یوں بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، ہماری اصلاح کر دے اور ہمیں سلامتی کی راہوں پر چلا، اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے، اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے جا، اور ہمیں ظاہر اور باطن فواحش سے بچا، اور ہمارے لیے ہمارے کانوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں برکت رکھ دے، اور ہم پر رجوع برحمت ہو. یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے اور ان کا ذکر خیر کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا، اور اے اللہ ہم پر نعمتیں مکمل فرما. میں انشاءاللہ یہ دعا جو ہے یہ تنظیموں کے ساتھ اور تمام احباب جماعت کا شیئر بھی کر دوں گا، اور اسکرین پر بھی اس وقت نظر آ رہی ہے. یہ بہت اچھی دعا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد بھی کریں اور بار بار اس کو پڑھا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اس کی تشریح ضرور فرما رہے ہیں. بس یہ دعا جو ہے
دنیاوی غلط تفریح سے بھی روکنے کے لیے ہے، دوسری ہر قسم کی فضولیات سے روکنے کے لیے ہے، شیطان کے حملوں سے روکنے کے لیے ہے۔ آج بھی دنیا میں تفریح کے نام پر مختلف بےہودگیاں ہو رہی ہیں۔ جب انسان کانوں آنکھوں میں برکت کی دعا کرے گا، جب سلامتی حاصل کرنے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف جانے کے لیے دعا کرے گا، جب بیویوں کے حق ادا کرنے کی دعا کرے گا، جب اولاد کے قرۃ العین ہونے کی دعا کرے گا، تو پھر بےہودگیوں اور فواحش کی طرف سے خود بخود توجہ ہٹ جائے گی، اور یوں ایک مومن پورے گھر کو شیطان سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سامعین، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ شیطان کے اندھیرے راستوں کو ترک کر کے روشنی کی ان راہوں کی طرف ہمہ وقت آتا چلا جائے جو سلامتی کے راستے ہیں۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، جب اس نہج پر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے انسان تو یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ انسان کی بچت اسی میں ہے کہ سلامتی کے راستے تلاش کرے، ورنہ پھر جیسا کہ فرمایا کہ تم روشنی سے اندھیروں کی طرف جاؤ گے، اور یہ شیطان کا راستہ ہے روشنی سے اندھیروں کی طرف جانا۔ اس لیے شیطان سے پناہ مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں اندھیروں سے نجات دے، اے اللہ ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے جا، اور ہر قسم کی فواحش سے ہمیں بچا، چاہے وہ باطنی ہوں، اور ظاہری سے تو پھر بعض خوف ایسے خوف ہوتے ہیں جو روکنے میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چھپی ہوئی فواحش جو ہیں یہ ایسی ہیں جو بعض دفعہ انسان کو متاثر کرتے ہوئے بہت دور لے جاتی ہیں۔ مثلا بعض دفعہ غلط نظارے، غلط فلمیں، بالکل اریاں فلمیں ہیں، اس قسم کی دوسری چیزوں کو دیکھ کر آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے انسان۔ پھر خیالات کا زنا ہے، غلط قسم کی کتابیں پڑھنا یا سوچیں لے آنا۔ بعض ماحول ایسے ہیں کہ ان میں بیٹھ کر انسان اس قسم کی فحشاء میں دھنس رہا ہوتا ہے۔ پھر کانوں سے بے حیائی کی باتیں سننا۔ تو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ ہمارا عضو جو ہے اسے اپنے فضل سے پاک کر دے، اور ہمیشہ اسے پاک رکھ، اور شیطان کے راستے پر چلنے والے نہ ہوں، اور ہم سب کو شیطان کے راستے پر چلنے سے بچا۔ حضور فرماتے ہیں، بس جس تیزی سے دنیا میں فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، ایک احمدی کا کام ہے کہ اس سے بڑھ کر اپنے خدا سے تعلق پیدا کر کے اپنے آپ کو اور دنیا کو اس تباہی کے خوفناک انجام سے بچانے کی کوشش کرے۔ یہ دنیا دار تو اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے تلے بیٹھے ہیں۔ دنیا دار اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایک ایسے طبقہ کو خوش کرنے کے لیے جو خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑ رہا ہے، پوری دنیا کو فحشاء میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا انجام پھر تباہی ہے۔ ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور گناہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ اس نے مغفرت کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی بے حیائی کے مرتکب ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، پھر اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو بخش سکتا ہو۔ فحشاء پر اگر اصرار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو خدا تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ بس ہر قسم کے فحشاء جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس سے خود بھی بچیں، اور بچنے کے رستے دکھانے کے لیے ہر احمدی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ زیادتی نہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شرط بیعت کو سمجھ کر نہ صرف خود اپنی زندگی کو اس نہج پر گزارنے والے ہوں، بلکہ ان تمام 9 برائیوں سے جن کا اس شرط میں ذکر ہے، خدا اور رسول کے ارشادات کے مطابق بچیں، اور اپنی نسل کے لیے بھی نمونہ بنتے ہوئے ان کی نیک تربیت کریں۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی۔ یہ ٹاپک آج کا تربیتی ٹاپک تھا، اور بہرحال خاص طور پر یورپی معاشرے میں ان ساری چیزوں کی جو ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی، بار بار اعادہ کرنے کی، وہ بہت زیادہ پڑ جاتی ہے،
اس لیے ماں باپ خاص طور پر اپنی نوجوان نسل کے اوپر اور نوجوان بچے خود واقفین نو تمام افراد جو ہیں وہ ان ساری باتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ پھر ایک اور بات جو اس کے ساتھ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع اللہ تعالیٰ ابن نصر العزیز نے فرمایا تھا کہ عمومی طور پر کسی برائی سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی نیکی سے تبدیل کیا جائے۔ اگر آپ ایک برائی کو صرف چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو ایسے چھوڑنا شاید اتنا آسان نہ ہو، جبکہ اس کو اس وقت کو جو وقت ہم اس برائی میں لگاتے ہیں اس کو ایک اچھی اور ایک نیک بات سے تبدیل کر دیا جائے۔ جو بہت سی برائیاں جن کا ذکر سیکس آف تربیت نے کیا ہے وہ کافی حد تک سوشل میڈیا، انٹرنیٹ یا ان ساری چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایم ٹی اے کا بھی انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ ہمیں حضور انور ایت اللہ تعالیٰ ابن نصر العزیز کی طرف سے حال ہی میں ایک پیغام موصول ہوا ہے کہ ایم ٹی اے کے اوپر نوجوان نسل کے لیے ایک خاص پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کا نام احمدیت 101 ہے، اور وہ اس کے کلپس یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کلپس 4-4 5-5 منٹ کی کلپس ہیں جو کہ آپ کو جماعت سے تعارف، جماعت کی عقائد سے تعارف اور مختلف چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو اپنے وقت کو بجائے اس کے کہ اور چیزوں میں مصروف کریں، ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ وقت کو زیادہ سے زیادہ صرف کریں۔ خدا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو ان باتوں کو ان برائیوں سے، ان معاشرے کی برائیوں سے بچنے کی اور نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آج جیسا کہ آپ سب نے دیکھ بھی لیا ہے کہ پروگرام کا جو ہمارا میڈیم ہے وہ ڈیفرنٹ رہا ہے۔ ہم نے اب یوٹیوب پہ آج سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی اور ٹیکنیکل پرابلم نہ رہا تو اسی طرح یوٹیوب کے اوپر ہی ہمارے جماعتی پروگرام ہوا کریں گے۔ تو اس حوالے سے ایک مشکل بھی ہے کہ جو حاضری ہے پروگرام کی وہ آسانی سے نہیں کی جا سکتی، تو خاص طور پر جو لوگ ابھی یوٹیوب پر شامل ہیں وہ بے شک یوٹیوب کی چیٹ میں لکھ دیں کہ کتنے افراد، کتنے خدام انصار لجنہ جو ہیں وہ اس پروگرام میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ تنظیموں کے صدران سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ اپنے طور پر بھی اس پروگرام کی حاضری نوٹ کروا کر تو سیکٹر تربیت کو بھجوا دیں۔ اب ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے اور دعا کے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ مجھے نیشنل سیکرٹری صاحب سامی بصری نے بتایا ہے کہ چیٹ جو ہے وہ یوٹیوب پر آف ہے، تو بہرحال ٹھیک ہے، اب حاضری اگر وہاں پر نہیں بھجوائی جا سکتی تو جس طرح میں نے تنظیموں کے صدران سے درخواست کی ہے تمام اپنی تنظیموں سے وہ حاضری کلیکٹ کر کے بھجوا دیں۔ جزاکم اللہ۔ اب ہم دعا کریں گے اور پروگرام کا اختتام ہوگا۔ میرے ساتھ سب لوگ دعا کر لیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔